اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے. لیکن قدم تو بڑھائے نہیں آدمی, جتنا انسان کے استطاعت میں ہے وہ کام تو کرے نہیں اور مانگے جائے اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ تو گھر سے دے دے, گھر سے دے دے. ارے قدم بڑھاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرمائے. یہ ہے معنی اس حدیث کے کہ جو شخص کسی کا دیندار ہو گیا ہو اور دل میں اس کا ارادہ ہو, ارادہ ظاہر ہوتا ہے عمل سے کہ تھوڑا ہو لیکن وہ ادا کرنے کی فکر کر رہا ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کرا دیتے ہیں. لیکن کسی کے دل میں ہو ہی نہ ارادہ, تو وہ اس کو تو حدیث میں چور کہا گیا ہے کہ جو آدمی قرض لے اور ادا کرنے کا ارادہ نہ ہو وہ در حقیقت آخرت میں چور بنا کر اٹھایا جائے گا, چور بنا کر اٹھایا جائے گا کہ اس نے ارادہ ہی نہیں کیا ادائیگی کا. جب ارادہ کرتا ہے تو کچھ تھوڑا عمل تو کرے اس ارادے کی طرف. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا, اور یہ واقعات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یا قرآن کریم میں آتے ہیں, یہ محض قصہ کہانی نہیں ہوتے, یہ در حقیقت عبرت اور سبق لینے کے لیے ہوتے ہیں. صحیح بخاری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ پچھلی امت میں ایک شخص تھا, اس کو کوئی ضرورت تھی پیسوں کی, تو وہ کسی کے پاس گیا اور اس سے کہا مجھے 1000 دینار قرض دے دو. 1000 دینار یعنی اشرفیہ سونے کے سکے ہوتے تھے, بڑی رقم تھی. 1000 دینار اس لحاظ, اس زمانے کے لحاظ سے تو بھی تھی, آج بھی 1000 دینار کوئی معمولی چیز نہیں ہے. مقصد اس کا یہ تھا کہ 1000 دینار لے کر میں کہیں تجارت کروں اور تجارت سے اپنا روزگار چلاؤں, پھر بعد میں اس کو واپس کر دوں. تو جس سے قرض لینے گیا تھا اس نے کہا بھائی کوئی گواہ لاؤ, کوئی گواہ ہو کہ جو گواہی دے کہ تم نے مجھ سے 1000 دینار قرض لیے ہیں. اس نے کفا باللہ شہیدہ, بھائی میرے پاس گواہ کو نہیں ہے, اللہ کو گواہ بناتا ہوں. اس نے کہا اچھا کوئی ضامن لاؤ کہ جو ضمانت لے کہ تم ادا کرو گے, اگر نہیں ادا کیا تو وہ ادا کرے گا تمہاری طرف سے. تو کہا کفا باللہ وکیلا کفیلا, میرے پاس کوئی ضامن وامن نہیں, اللہ ہی بس ضمانت, اللہ ضامن. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں جب تم نے اللہ کو گواہ بنایا, اللہ کو کفیل بنایا, تو میں بھی کسی اور کفیل کا مطالبہ نہیں کرتا, لو 1000 دینا دے دیے. اور وقت طے ہو گیا کہ فلاں وقت میں فلاں تاریخ کو تم یہ واپس کرو گے اتنے میں. یہ لے کر چلا گیا. لیکن آدمی تھا کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کیے ہوئے, اللہ کو گواہ بنایا, اللہ کو کفیل بنایا, چلا گیا اور سمندر سے کشتی میں بیٹھ کے کسی دوسری جگہ چلا گیا اور وہاں جا کر شاید تجارت کی ہوگی, کچھ کمایا ہوگا. جب قرضے کی واپسی کا وقت آیا تو اس نے سوچا کہ میں نے وعدہ کیا, میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا, اللہ کو ضامن بنایا تھا, تو لاؤ اب میں واپس کروں. اب جو واپس جانے کے لیے کشتی کی ضرورت تھی. اب جب پہنچا وہاں پر جہاں سے کشتیاں ملتی ہیں تو کشتی نہیں ملتی کوئی, وہ کشتی جو اس کو وہاں تک پہنچا دے. اب بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو اللہ کی گواہی پر, اللہ کی کفالت پر اس سے قرض مانگا تھا, اور اب وقت آ گیا ہے اور میں ادا نہیں کر سکوں گا تو کتنی بری بات ہوگی. آخر کیا کیا اس نے کہ اپنا سا کام تو میں کر لوں, باقی اللہ کے حوالے. اس نے یہ کیا کہ ایک کھجور کا ایک شہتیر لے کر اس کو کھودا اور 1000 دینار کھود کر اس میں رکھ دیے, کسی تھیلی والی میں کر کے رکھے ہوں گے, اور پھر دونوں طرف سے ڈاک لگا دی اس کے کہ کہیں سے وہ نکلنے نہ پائے. اور یہ شہتیر لے جا کر سمندر کے کنارے, سمندر کے پاس پہنچا اور جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں نے فلاں شخص سے قرضہ دیا تھا 1000 دینار, اور اس نے گواہ مانگا تھا, میں نے آپ کو گواہ بنایا, اس نے ضامن مانگا تھا, آپ کو ضامن بنایا, تو اب میرا وقت آ گیا ہے, میں تلاش کر رہا ہوں, کوئی کشتی ملتی نہیں ہے کہ وہاں پر لے جا کر اس کو میں دے سکوں, اب میں یہ آپ کے حوالے کرتا ہوں.
یہ شہتیر میں اس سمندر میں ڈال کر آپ کے حوالے کرتا ہوں، کسی طرح اس تک پہنچا دیجیے۔ تو شہتیر اسے ڈال دیا سمندر میں۔ اب جس شخص نے قرض دیا تھا 1000 دینار، وہ کسی وقت ایسے ہی سیر ویر کرتا ہوا سمندر کے کنارے پہنچا تو وہاں دیکھا کہ ایک شہتیر بہتا ہوا آ رہا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ یہ لکڑی ہے تو اپنے گھر میں یہ کام آئے گی ایندھن کے طور پر، تو وہ شہتیر اس نے اٹھا لیا اور اٹھا کر اپنے گھر لایا۔ اس شہتیر کو کھولا، اس کو جو سوچا ہوگا کہ اس کو ایندھن کے طور پر استعمال کروں گا، دیکھا تو اس پہ ڈانٹ واٹ لگی ہوئی تھی، اس کو کھولا، اندر سے ہاتھ ڈال کے دیکھا تو اس میں 1000 دینار رکھے ہوئے تھے۔ وہ اس کو مل گئے۔ ادھر کچھ دن کے بعد اس کو سواری مل گئی، دوسرے جزیرے میں جو تھا مقروض، اس کو سواری مل گئی۔ وہ سواری میں بیٹھ کر واپس آیا اور آ کر 1000 دینار لے کر اس کے گھر پہنچا اور کہا کہ بھائی میں نے تم سے 1000 دینار لیے تھے، تم نے مجھے بھروسہ کیا اللہ پر، اللہ کی ضمانت پر، تو میں یہ 1000 دینار تو میں وقت پر لا نہیں سکا، اس واسطے کہ وہ کشتی مجھے ملی نہیں تھی، لہذا 1000 دینار یہ میں اب دینے آیا ہوں آپ کو۔ اس نے کہا تمہارا 1000 دینار کا قرضہ تو اللہ نے ادا کر دیا۔ اس نے کیا ہوا کہ اس طرح میں نے شہتیر کے اندر سے مجھے 1000 دینار مل گئے۔ یہ واقعہ بیان فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں بیان فرمایا؟ ہمیں آپ کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ جب کوئی شخص اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اپنے ذمہ داری کو ادا کرنا چاہتا ہے اور پھر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کا کام بنا دیتے ہیں، اس کا قرض بھی ادا کروا دیتے ہیں، اس کی دینداری بھی پوری کرا دیتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اپنا سا کام کر لو، تھوڑا سا کام کر لو جو تمہارے بس میں ہے، اتنا کر گزرو، اس کے بعد مانگو اللہ میاں سے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تو قرآن کریم میں خود ہے کہ غلقت الابواب، اس نے سارے دروازوں پر تالے ڈال دیے تھے کہ کہیں یوسف علیہ السلام باہر نہ نکل سکے، اور دعوت دی گناہ کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ دروازوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن جب اس نے گناہ کی دعوت دی تو بھاگے دروازے کی طرف، استبق الباب، دروازے کی طرف بھاگے، حالانکہ پتا ہے کہ دروازے میں تالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن بھاگے کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ کے دروازے تک پہنچ جاؤں۔ دروازے کھولنا کسی اور کا کام ہے، تو اپنی طرف سے جو کوشش تھی وہ کر لی اور کر کے پھر دروازہ کے پاس جا کے اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ تو جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنے حصے کا کام کر لیا تو اللہ نے اپنے حصے کا کام کر لیا کہ دروازے کے تالے توڑ دیے۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف وار میں باید دوید، کہ اس دنیا میں بھی تمہیں اگرچہ کہیں رکھنا نظر نہیں آ رہا گناہوں سے بچنے کا، لیکن اسی طرح دوڑو جیسے کہ یوسف علیہ السلام دوڑے تھے، جتنا دوڑ سکتے ہو اتنا دوڑ لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے، بندہ جب قدم بڑھاتا ہے، بڑھا کر مانگتا ہے، اپنے حصے کا کام کر کے مانگتا ہے، تو وہ مولا نا امید نہیں کرتا، وہ مایوس نہیں کرتا۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا۔ یہ جس وقت انگریزوں کا قبضہ ہوا ہندوستان کے اوپر اور 1857 کی جہاد آزادی
لڑی گئی تو اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور انگریزوں نے بڑے زبردست مظالم اٹھائے. تو اس میں ایک بزرگ تھے، وہ ان کے بارے میں یہ اندیشہ تھا کہ وہ اگر باہر نکلیں گے تو ان کے پھانسی کے تختے ہر جگہ لگے ہوئے تھے تو ان کو پھانسی دے دی جائے گی. تو وہ بیچارے ایک گھر کے اندر روپوش تھے، گھر میں روپوش تھے، کیونکہ باہر نکلے تو پھانسی. تو وہاں روپوش تھے اور کوئی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں، کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام نہیں. تو اسی میں فاقے ہو گئے، یہاں تک کہ پیاس کی شدت میں برا حال اور پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں. یہاں تک کہ یہ نوبت آ گئی کہ حرکت کرنا مشکل ہو گیا پیاس کی وجہ سے. تو یہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب آخری وقت ہے، موت آ جائے گی. لیکن انہوں نے یہ کام کیا کہ ویسے تو اٹھ کر چلنے کی تاب نہیں تھی، طاقت نہیں تھی کمزوری کی وجہ سے. انہوں نے اتنا کام کیا کہ پیالہ ایک قریب تھا وہ ہاتھ میں لیا اور پیالے کو ذرا سا کھسکا کر تھوڑا تھوڑا آگے بڑھا کر صحن تک لے آئے. اور جب صحن تک لے آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میرے بس میں اتنا تھا کہ میں یہ پیالہ اٹھا کر کھسکا کر کس کو صحن تک لے آؤں، باقی اس پیالے کو پانی سے بھرنا یہ آپ کا کام. یہ دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد بادل آئے، بارش برسی، پیالہ بھر گیا اور اللہ تعالیٰ نے پیاس سے نجات عطا فرمایا. تو یہ سنت اللہ جل جلالہ کی ہے کہ بندہ اگر اپنے حصے کا کام کر لے، جتنا اس کی استطاعت میں، جتنا اس کی طاقت میں ہے. دین کی طرف چلنے کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جب آدمی جتنا اس کے بس میں ہے اتنا کر گزرے اور پھر مانگے اللہ سے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کے اپنے راستوں کی ہدایت ضرور دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے راستوں کی ہدایت کیا دیں گے. حضرت نے ترجمہ فرمایا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جنہوں نے کوشش کی ہم ضرور ان کو اٹھا کر اپنے راستوں پر لے جائیں گے، اٹھا کر لے جائیں گے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے اپنی طرف سے کوشش میں کوتاہی نہ ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ ادب. تو جو آدمی قرض مقروض بنا، دل میں نیت پوری ہے کہ میں ادا کروں گا اور جتنا ادا کر سکتا ہے اس کا تھوڑا تھوڑا انتظام بھی کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انشاءاللہ معلوم نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کو اس کے ارادے میں اس کو کامیاب فرمائے. بعض روایتوں میں تو اس میں یہ بھی آیا ہے کہ دنیا ہی میں کامیاب فرمائے، اور بعض روایتوں میں مطلق ہے کہ بہرحال یہاں ادائیگی ہوگی اور اگر فرض کرو نہ ہو سکی تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی معافی کا انتظام فرما دیں گے. اگر یہ نہ ہو، اپنی طرف سے کوشش نہ ہو، تو پھر حدیث میں یہ ہے کہ مومن کی جان جو ہے وہ معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، جب تک کہ اس کا دین ادا نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی جان لٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ جہنم میں جائے گی کہ جنت میں جائے گی. تو اس واسطے ارادہ بھی ہو اور ارادے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا جتنا عمل ہو سکتا ہے وہ. اور یہ بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں جو اکثر و بیشتر نظر انداز ہو جاتی ہے. جن کے ذمہ بڑا قرضہ ہوتا ہے وہ اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ جب بڑی رقمیں آئیں گی تو ادا کریں گے. ارے 5 روپے بھی اگر تم نے کسی طرح بچا لیے اور اس کو ادا کرنے کے لیے تم نے رکھ دیا تو پتہ چلا کہ ہاں واقعی ارادہ ہے تمہارا، اور اسی طرح قطرہ قطرہ کر کے دریا ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ بھی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب فکر ہی حقیقت میں نہیں ہے،
ارادہ ہی نہیں ہے، ارادہ ہوتا تو یہ کام کرتے۔ اللہ، میری ایک مرحوم بہن تھی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بیچاری معاشی اعتبار سے ان کی شادی ہو گئی تھی، معاشی حالات اچھے نہیں تھے، تو ایک مرتبہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے تھے، حج سے واپس آئے تو میری ہمشیرہ نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ ابا جی دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حج کرا دے، مجھے بھی حج کی توفیق دے دے۔ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ یہ دعا تو تم کرا رہی ہو، تمہارا دل چاہتا ہے حج کرنے کا؟ کہ جی بہت دل چاہتا ہے۔ تو ارادہ ہے؟ کہ جی ہاں بہت ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ پیدا فرما دے تو ضرور کروں گی۔ کہا نہیں، تمہارا ارادہ نہیں، تمہارے خواہش نہیں۔ نہیں ابا جی میں تو اتنی خواہش ہے، میں تو اتنا کرتی ہوں، دعا بھی مانگتی ہوں۔ کہا کہ کوئی تم نے پیسہ جمع کرنے کی کوشش کی اس کے لیے، حج کے لیے؟ کہ ابا جی وہ تو بچتا ہی نہیں ہے کچھ، تو کہاں سے رکھ؟ کہا ایک پیسہ نہیں بچا سکتی، ایک پیسہ ایک آنا نہیں بچا سکتی کہ حج کے لیے بچا سکو؟ کہا ایک کو تو بچا سکتے، ایک آنے میں کہاں حج ہوگا؟ کہا کہ جمع تو کرو، ایک تھیلی بناؤ اور اس کے اندر جتنا بچا سکتی ہو، ایک پیسہ ایک آنا ایک روپیہ وہ اس میں ڈالتے رہو۔ جب یہ کرو گی تو پتہ چلے گا کہ واقعی ارادہ ہے اور واقعی کرنا چاہتی ہو، خواہش ہے۔ لیکن اگر کام تو کچھ کیا نہیں اور زبان سے کہہ رہی ہو کہ دل چاہتا ہے، ارادہ ہے، تو یہ زبانی جمع خرچ کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، کچھ کام کر کے دکھاؤ۔ بس یہ بات ان کو دل کو لگ گئی۔ تو مجھے یاد ہے کہ وہ بیچاری جمع کرتی رہتی تھی، تھوڑی بہت آمدنی معمولی تھی، انتقال ہو گیا نوجوانی میں، 34 سال عمر تھی اس میں انتقال ہو گیا۔ تو جب ان کا سامان دیکھا گیا تو ایک تھیلی اس سامان میں ملی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ حج کے پیسے، حج کے لیے پیسے۔ اس کو کھولا تو اس میں 65 روپے تھے، 65 روپے اس میں جمع ہوئے تھے۔ یہ تھیلی حضرت والد صاحب نے دیکھی، حضرت والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ یہ میں نے اس طرح مجھ سے کہا تھا اور میں نے ایسے اللہ کی بندے نے اس طرح پتہ نہیں کن کن حالات میں بچا کر 65 روپے جمع کیے ہیں، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حج قبول فرمائے۔ پھر اگلے سال حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں میدان عرفات میں اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ جبل رحمت پر چڑھی جا رہی ہیں، ایسا لگا کہ وہ جبل رحمت کے اوپر چڑھ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا درجہ اس کا عطا فرمایا کہ اس حج کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ تو یہ بڑی عجیب، یہ بڑی اہم بات ہے جو اکثر و بیشتر نظر انداز ہو جاتی ہے کہ کسی بات کا ارادہ تو کر لیا، خواہش بھی ہے، لیکن اس کی طرف قدم کوئی نہیں بڑھایا، کوئی قدم اس کی طرف نہیں بڑھا، کوئی کام اس سمت میں نہیں کیا، تو اس کے نتیجے میں وہ خواہش جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے، وہ خواہش گویا نہیں ہے۔ قدم اگر آدمی کے اندر خواہش ہو تو پھر اس کی طرف قدم بھی بڑھاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی اس کے ذمہ دین ہو جائے تو اس کو ادا کرنے کی نیت ہو اس کے دل میں، اور نیت اسی وقت معتبر ہوتی ہے جب اس کے ساتھ کوئی عمل بھی ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کا دین ادا کروا دیتے ہیں۔ یہ
وعدہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر، دین ادا کروا دیتے، دنیا میں ہو یا آخرت میں معافی ہو گئی وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر تو ایسا ہوتا ہے کہ دنیا ہی کے اندر ادا کرا دیتے ہیں۔ لیکن اصل بات کیا ہوتی ہے کہ فکر نہیں، میرے ذمہ کیا، مجھ سے کیا مطالبہ ہے، مجھ سے میری کیا ذمہ داری ہے، اس کا احساس نہیں، اور اس کے نتیجے میں لوگ جو ہے پریشانی ہوتے رہتے ہیں۔ مقروض ہیں جی، مقروض ہیں، مقروض ہے، کوئی دعا بتا دو، کوئی وظیفہ بتا دو، تو دعائیں وظیفے بھی ہیں کہ آدمی کوئی اگر مقروض ہے تو یا باسطو 72 مرتبہ پڑھ کے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا وہابو پڑھ کر دعا کرے، اللہ تعالیٰ عام طور سے ادا کرے۔ لیکن یہ سب اس وقت ہے جبکہ اپنی سی کوشش جو انسان کے بس میں ہے وہ کر گزرے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ اگر قرض دینے والا تم کو کچھ کہے سنے تو صبر کرو، یعنی جس نے قرض دیا تھا اس کی ادائیگی میں کچھ دیر ہو گئی، وہ اگر کبھی تمہیں کوئی سخت کلامی سے کام لے تو اس کو سمجھو کہ بھئی اس کا حق تھا اور اس کے اوپر صبر کرو۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہر ایک کو اس کے مناسب حکم بتاتے ہیں۔ جو قرض دینے والا ہے اس کو تو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ بھائی تم نرمی کا معاملہ کرو، سختی نہ کرو، لیکن جو قرض لیے ہوئے بیٹھا ہے اس کو یہ کہا گیا کہ اگر کوئی سختی کا بھی معاملہ کرے تو اس کو اوپر صبر کرو، یہ نہ کہو کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں سبھی چیزیں چھوڑی ہیں۔ ایک مرتبہ کسی کا دین تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے، وہ آیا، آ کے اس نے ذرا ترش لہجے میں، سخت لہجے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کی اور یہ کہا کہ چھوڑوں گا نہیں آپ کو تنگ کرتا رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں، مجھے ادائیگی کرو۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب یہ کہا کہ میں نہیں ادائیگی کروں گا، لیکن وہ آ کے اس طرح کہ مجھے ہر حال میں وصول کروں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ صحابہ کرام کے مجمع میں ایک آدمی آ کر، ایک عربی دیہاتی آ کر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سخت کلامی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کو بڑا تیش آیا کہ یہ رسول کریم، تو انہوں نے کہا کہ جانتے ہو تم کس سے بات کر رہے ہو، کس سے بات کرتے ہو؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہیں، اللہ کے بندو تمہیں چاہیے تھا کہ اس صاحب حق کی حمایت کرتے، حق تو اس کا تھا، مجھے ادا کرنا ہے تو اس کی حمایت کرتے، اور تم الٹا اس کے اوپر کر رہے ہو، اس کو حق حاصل ہے، لصاحب الحق مقال، جو صاحب حق ہوتا ہے اس کو کچھ کہنے کا بھی حق ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو الٹا سمجھایا کہ آپ کو اس کے اوپر برا نہیں ماننا چاہیے کیونکہ یہ صاحب حق ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ بھائی تم صحیح کہتے ہو، میں ابھی اتفاق سے اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود انتظام نہیں تھا اس کے دین کو ادا کرنے کا، تو آپ نے ایک اور خاتون کے پاس پیغام بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ کے پاس اگر کچھ کھجوریں ہوں تو اتنی کھجوریں بھیج دو، میں اس کے ذریعے اس کا دین چکا دوں، پھر انشاءاللہ عنقریب میں آپ کو اس کی ادائیگی کر دوں گا۔ لے کر اس کو ادا کرایا، لیکن اس سے جو تلخ کلامی کی تھی اس پر نہ صرف یہ کہ صبر کیا بلکہ دوسروں کو بھی تعلیم دی کہ صاحب حق کو کچھ کہنے سننے کا حق حاصل ہوتا ہے، تمہیں اس کے مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی، تمہیں اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ یہ ہے تعلیم جو رسول کریم، یہ جملہ جو حضرت والے نے پھر دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، فرمایا کہ حتی الامکان کسی کے قرضدار مت بنو، اور اگر بضرورت قرضدار ہونا پڑے تو ادا کی فکر رکھو، بے پرواہ مت بن جاؤ،
اور اگر قرض دینے والا تم کو کچھ کہے سنے تو صبر کرو، کیونکہ اس کو کہنے کا حق حاصل ہے۔ یہی ساری جو چند جملے جو حضور نے فرمائے، یہ سارے احادیث جو میں نے آپ کو سنائی، ان سے یہی باتیں ساری مستنبط ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں اس کی صحیح فہم بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ قدم بڑھا کر مانگو اللہ تعالیٰ سے، ہر معاملے میں جو بھی قدم بڑھا کر جتنا ہو سکتا ہو، جتنا اپنے بس میں ہو، وہ کر کے پھر مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے۔ اپنے حصے کا کام جتنا کر سکتے ہو کرو، اور پھر اللہ سے مانگو۔ یہ نسخہ اکسیر ہے اصلاح کے لیے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی آسانی کے ساتھ یا اللہ ادائیگی کا انتظام فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت